بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بیان کریں گے فرعون علیہ اللعنہ کا واقعہ۔ بعض تواریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کے باپ کا نام ماسب اور دادا کا نام ملک ریحان تھا، اور بعض مورخ نے لکھا ہے کہ فرعون کا نام ماسب بن ولید بن ریحان تھا اور عمر بھی تقریباً 400 برس کی تو اس عرصہ میں وہ کبھی بیمار نہ ہوا تھا اور نہ ان کے سر میں درد ہوا تھا اور نہ کوئی غنیم و دشمن ان پر غالب ہوا۔ اور فرعون بھی اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہا فرعون نے لوگوں سے، میں ہوں تمہارا رب سب سے بڑا اور اونچا، پس پکڑا اس کو اللہ تعالیٰ نے سزا میں پچھلی اور پہلی کی، اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ اس نے دنیا میں بھی عذاب پایا، اول اچھا تھا۔ اس ملعون نے جب دعوی خدائی کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی بلاؤں میں گرفتار کیا، اور تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی پیدائش بلخ میں ہوئی تھی۔ جب وہ بڑا ہوا اور وہ سیر و سیاحت کو نکلا، بیوشخنا ایک شہر کا نام ہے، سیر کرتا ہوا وہاں پہنچا۔ اس جگہ حامان بے ایمان سے ملاقات ہوئی۔ چونکہ حامان اسی جگہ کا باشندہ تھا، جب آپس میں ربط و ضبط قائم ہوا تو حامان نے فرعون سے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ سیر کو چلوں گا اور دنیا کے حالات معلوم کروں گا۔ چنانچہ دونوں ملعون مصر شہر میں آئے، اور وہ ایام خربزے یعنی کہ خربوزے پھل کے تھے۔ ان دونوں نے کھیت والے کے پاس جا کر کھانے کا سوال کیا۔ خربوزے والے نے ان دونوں سے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ تم دونوں ہمارے یہاں خربوزے بازار لے جاؤ اور وہاں جا کر فروخت کرو۔ جب یہ مال میرا تم لوگ فروخت کر دو گے تو پھر ہم تم دونوں کو کھانے کو دیں گے۔ یہ سن کر فرعون نے کہا حامان سے کہ تم یہیں رہو اور میں یہ مال خربوزے لے کر بازار جاتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، یعنی فرعون خربوزے لے کر بیچنے کو شہر گیا، اور دکانداروں سے اس نے کہا ہم تو سودا ادھار خریدتے ہیں اور نقد میں پھل ترکاری نہیں خریدتے، اور جس کی جو قیمت ہوتی ہے اس کو مال اپنا فروخت کر کے بعد میں دے ڈالتے ہیں۔ ہمارے شہر کا تو یہی دستور ہے۔ فرعون کچھ عرصہ تک سوچتا رہا، اور پھر وہ خربوزے اس وعدہ پر بیچ کر واپس اس جگہ آ گیا، اور مالک خربوزے سے جا کر کہا یہ کام اچھا تو نہیں، اتنا بول کر وہ وہاں سے چل دیا، اور پھر شاہ مصر کو جا کر ایک درخواست پیش کر دی کہ میں بعید الوطن غریب ہوں اور کھانے پینے سے بھی عاجز ہوں، فدوی کو کوئی کام سر اسی شہر مصر میں جہاں پناہ کی سرکار عالی میں موافق گزارے کے ہو تو غلام کو اس جگہ پر مامور فرما کر سرفراز فرمائے۔ اس بدبخت کا نصیب بیدار تھا۔ یہ دیکھتے ہی بادشاہ مصر کا حکم ہوا کہ تو کون سا کام چاہتا ہے، اور وہ بولا داروغی مقبرہ اسی شہر کی چاہتا ہوں کہ بے اجازت میری کوئی وہاں مردہ نہ گاڑنے پائے۔ یہ سن کر بادشاہ مصر نے اس کو گورستان کی داروغی دے دی۔ تب دروازے پر گورستان کے جا بیٹھا۔ قضاء الہی سے ایسا ہوا کہ اسی سال میں مصر میں وبا پھیل گئی اور بہت آدمی مرنے لگے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے ہر ایک لاش کے وارثوں سے ایک ایک درم سونے کا لینا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے تھوڑے ہی دنوں میں اس کے پاس بہت سا روپیہ جمع ہو گیا۔ پھر اس روپے سے مقربان بادشاہ کو دے کر تمام شہر کی داروغائی لے لی، اور شاہ مصر اپنے جیل سے اس کو پیار کرتا اور خلعت بھی دیتا۔ اتفاقاً قضاء الہی سے وزیر مصر مر گیا۔ اس کے بعد فرعون ہی کو بادشاہ مصر نے وزیر مقرر کر دیا۔ اس وقت فرعون نے حامان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں تاکہ ساری مخلوق مجھ کو اپنا معبود جانے اور میری پوجا کرے۔ یہ سن کر حامان نے اس سے کہا کہ اگر تو خدائی چاہتا ہے تو یہ کام ایستا ایستا کر، سب سے پہلے تو مخلوق اپنے ہاتھ میں لے لو۔ فرعون نے کہا کہ ایسا کرنے کی کیا تدبیر ہے، کیونکہ تمام لوگ تو اس وقت یوسف بن یعقوب کے دین پر مستحکم ہیں، کس طرح اس کو اپنا بناؤں، آخر اس کی تدبیر کیا ہو سکتی ہے۔ حامان اس بات کو سن کر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر یہ تدبیر ٹھہرائی کہ بادشاہ مصر سے درخواست کر کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک برس تک مصر کی رعیت کے واسطے خزانہ سے مفت فرمائشیں پوری کی جائیں، اور فدوی اپنی طرف سے سرکاری خزانہ میں ایک سال کا جو کچھ خرچ ہوگا دے دے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارا نقصان ہو اور میرا نفع۔ اچھا، میں اجازت دیتا ہوں کہ اس سال کا جزیہ رعیتوں پر تیری خاطر معاف کیا۔ فرعون نے جواب دیا کہ
میں نہیں چاہتا کہ سرکاری آلی کا خزانہ کس طرح کم ہو۔ پس بادشاہ نادان اور کم فہم تھا، فرعون کی خاطر رعیتوں سے 1 سال کا جزیہ لے لیا اور کہا کہ اپنے دل کی مراد پوری کرو۔ تب فرعون نے اپنے دیوان اور خزانچیوں کو بلا کر پوچھا کہ مصر کا جزیہ رعیتوں سے کتنا وصول ہوتا ہے؟ وہ سب بولے کہ اتنا ہوتا ہے کہ پس فرعون نے اسی قدر روپیہ اپنی طرف سے حامان کے ہاتھ بادشاہ کی سرکار میں داخل کر دیا، اور اس کے بعد پورے شہر میں منادی کرا دی کہ اس سال جزیہ رعیتوں پر معاف کیا، اور ہم نے اپنی طرف سے جزیہ بادشاہ سرکار میں داخل کر دیا، اور مزید 2 برس کی معافی کے واسطے بھی ہم نے سرکاری عالی میں عرض کی، سو وہ بھی قبول ہوئی۔ پھر تو تمام رعایا مصر کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ غریب و مساکین جتنے تھے سب نے فرعون کی ترقی کے واسطے دعائیں کی، اور سب کے سب خدا کا شکر بجا لائے۔ پس 3 سال کا جزیہ موقوف ہونے سے مصر کی رعایا کو فراغت ہو گئی، اور پھر چند ہی روز بعد بادشاہ مصر خود اپنی موت مر گیا، اور کوئی بھی اس کا والی وارث نہ تھا جو اس کے تخت شاہی پر بیٹھے۔ چنانچہ بادشاہ مصر کی تجہیز و تکفین کے بعد 3 دن تعزیت کی گئی، اور چوتھے روز تمام شہر کے لوگ، قاضی، مفتی، عالم فاضل، امراء، غربا، چھوٹے بڑے سب بادشاہی دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ کے تخت پر کس کو بٹھانا چاہیے، کیونکہ ملک بے سرمبا شد ہے۔ چونکہ مصر کے لوگوں نے فرعون سے نیکی دیکھی تھی کہ 3 برس کو جزیہ مصر کا معاف کیا تھا، اور اپنے پاس سے 3 برس کا روپیہ بادشاہ کو دیا تھا، اس لیے سب اس سے خوش تھے۔ یہ خیر خواہی دیکھ کر سبوں نے اس فرعون مردود کو تخت پر لے جا کر بٹھا دیا۔ جب یہ ملعون مصر کا بادشاہ ہوا اور پھر اس نے حامان بے ایمان کو اپنا وزیر بنایا، اس کے بعد کہنے لگا کہ اب ملک مصر پورا ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، یعنی ہم اس ملک کے بادشاہ مقرر ہو گئے ہیں۔ حامان نے اس سے کہا کہ اب کوئی ایسی تدبیر کرنی چاہیے کہ تمام ملک مصر کے باشندے اور تمام خلائق مجھ کو خدا کہیں اور مجھے کو معبود جانیں اور میری پرستش کریں۔ اس کے مقرر کردہ وزیر حامان نے فرعون ملعون کو یہ صلاح دی کہ پہلے مصر میں یہ حکم دیا جائے کہ اس وقت تمام علماء فضلاء جتنے ہیں ہمارے قلم رو میں درس و تدریس نہ دینے پائیں، اور اپنے تمام تدریسی سلسلے کو بالکل ختم کر دیں۔ اس تدبیر سے آہستہ آہستہ لوگ اپنے دین سے بے خبر ہوتے رہیں گے، اور جو آئندہ پیدا ہوں گے وہ سب کے سب بغیر علم کے جاہل ہوں گے، اسی طرح آہستہ آہستہ اپنے دین سے برگزشتہ ہو جائیں گے۔ یہ بات حامان کی سن کر فرعون ملعون نے اپنے ملک مصر میں تعلیم و درس تدریس کا سلسلہ موقوف کر دیا۔ میرے اس ملک میں کوئی بھی نہ علم سیکھنے پائے، فوراً درس و تدریس کو بند کر دیں، ورنہ ہم ان سب کو قتل کرا دیں گے۔ فرعون بادشاہ کا یہ حکم سن کر اور قتل کرانے کے خوف سے سب نے درس و تدریس کا سلسلہ موقوف کر دیا اور بالکل لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا۔ چنانچہ چند ہی روز گزرے تھے کہ سارا ملک جاہل بن گیا اور اپنے حقیقی خدا کو بالکل ہی بھول گئے، اور وہ مثل جو چوپائے و ہوش کے ہو گئے۔ اس کے بعد فرعون نے حکم کیا کہ تمام لوگ اپنے اپنے بتوں کو سجدہ کیا کرو۔ پس ایک قوم قبطی جو کثیر تعداد میں تھی اس نے بت پرستی شروع کر دی، اور یہ سلسلہ تقریباً 20 سال تک رہا۔ پھر اس کے بعد فرعون ملعون نے اعلان کرایا، اور اس اعلان میں یہ الفاظ لوگوں کے کانوں تک پہنچائے جس کو قرآن مجید نے نقل فرمایا۔ پس لوگوں کو جمع کیا، پھر ان لوگوں سے کہا کہ میں ہوں رب تمہارا سب سے بڑا اور بلند، اور اس حالت پر 40 برس گزر گئے۔ اس کے بعد تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ پھر اسی قوم قبطی نے فرعون کو پوجنا شروع کر دیا۔ اس قوم پر فرعون ملعون بہت نوازش کرتا، اور دوسری قوم بنی اسرائیل تھی، وہ اس خدا کو نہیں مانتی تھی، اس کو طرح طرح سے تکلیفیں دیتا، کیونکہ بنی اسرائیل قوم تو دین یوسف پر قائم تھی، اور باعث جزیہ کے فرعون ملعون ان سے قبطیوں کی خدمت کرواتا اور ان کی ہر وقت تحقیر کرتا، اور جن کاموں کو وہ ناچیز سمجھتا تھا مثل محنت اور بوجھ اٹھانا، لکڑی چیرنا اور چنا دلنا، وہ گھاس کاٹنا، جھاڑو کشی کرنا اور گوبر پھینکنا، الحاظ القیاس ان سب کاموں پر مقرر کیا تھا۔ اور کچھ لوگوں کو بنی اسرائیل قوم میں سے مختلف شہروں
اور دیہات میں اپنے تابعین کی خدمت میں بھیج دیتا اور ان کی عورتوں سے اپنی عورتوں کی خدمت لیتا۔ غرض کہ بنی اسرائیل قوم کی عزت و وقار نہیں کرتا تھا، مگر صرف ایک عورت جن کا نام آسیہ تھا، وہ بنی اسرائیل قوم سے تھی اور بڑی ہی حسین و جمیل تھی، لیکن وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہی تھیں اور ان کے خصائل بھی شرع آفاق تھے۔ اس وجہ سے فرعون ملعون ان کو اپنے نکاح میں لایا تھا، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ فرعون نے ان کو پسندیدہ اپنا جان کر بڑی عزت سے اپنے گھر میں رکھا تھا، مگر وہ اپنے دین میں بہت مضبوط تھیں اور وہ خلاف شرع نہیں چلتی تھی۔ اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 عورتوں کی پاکی اور بزرگی بیان فرمائی ہے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں، دوسری مریم بنت عمران اور تیسری خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، اور چوتھی حضرت فاطمہ الزہرا بنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور 5ویں بی بی آسیہ رضی اللہ عنہما، کیونکہ یہ سب صالحین تھی۔ الغرض قوم بنی اسرائیل 13 برس تک فرعون کے عذاب میں اور ان کی قوم کی خدمت میں گرفتار رہی۔ زن و مرد اس قوم کی خدمت کرتے اور ان کی بار برداری میں لگے رہتے اور صبر کرتے تھے، لیکن باوجود اتنی سخت تکلیف کے وہ اپنے آبائی دین اسلام سے نہیں پھرے۔ اسی حالت میں وہ شب و روز استغفار اور خدا کی عبادت کرتے تھے۔ ایک دن فرعون ملعون نے دریائے نیل کے کنارے مجلس جشن کی تھی۔ تمام لوگ نہا کر وہاں گئے اور اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی لے گئے اور وہاں جا کر خوشیاں منائی۔ اور پھر فرعون نے اپنی قوم سے کہا، جیسا کہ قرآن پاک نے نقل فرمایا، اور پھر پکارا فرعون نے اپنی قوم میں، بولا، آئے قوم میری، بھلا مجھ کو کیا نہیں ہے حکومت مصر کی، اور یہ نہریں چلتی ہیں نیچے میرے، کیا تم نہیں دیکھتے؟ بلکہ میں بہتر ہوں اس شخص سے کہ جس کی عزت نہیں ہے اور وہ صاف بھی نہیں ہے۔ اتنی بات فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں تکبری سے کہی تھی کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس بات کو لوگوں نے مانا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر عقل کھو دی اپنی قوم کی، پھر اسی کا کہنا مانا، تحقیق وہ لوگ تھے فاسق۔ پھر چاہا اللہ تعالیٰ نے کہا، اس کو دوزخ میں ڈالے اور اس کی قوم کو جہنم میں ملا دے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو 400 برس کی عمر دی تاکہ وہ ہر روز باغی ہوتا رہے اور اپنے حقیقی محمود کی نافرمانی کرتا رہے۔ پھر ایک روز اتفاقاً ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے دریائے نیل کو سکھا دیا اور اس میں کچھ بھی پانی باقی نہ رہا۔ یہ دیکھ کر فرعون ملعون کی قوم نے اکٹھے ہو کر کہا، اگر تو ہمارا خدا ہے تو دریائے نیل کا پانی جاری کر دے، تب جانیں گے کہ تو ہمارا رب ہے۔ پس فرعون نے یہ بات سنی اور سنتے ہی 7 لاکھ سوار اپنے ہمراہ لے کر میدان سعید الاعلیٰ کی طرف نکل گیا اور ایک ایک منزل پر 1 لاکھ سواروں کو چھوڑتا گیا۔ اس طرح سب کو رخصت کر کے تنہا ایک میدان میں جا کر ایک غار میں اندر گھسا اور گھوڑے کی باگ کو گلے میں لپیٹ کر قبلہ رخ ہو کر سجدے میں جا گرا اور پھر یہ مناجات کی، الہی تو حق پر ہے اور میں باطل ہوں، اور میرا رب بے نیاز و بے پرواہ ہے، اور میں نے دنیا کو باعث آخرت کے اختیار کیا۔ اے میرے رب، جو مجھ کو دینا ہے تو مجھے دنیا کی زندگی میں ہی دے دے، اور میں آخرت میں نہیں چاہتا ہوں، اور یہ مجھ کو خوب معلوم ہے کہ آخرت میں میرے لیے سوائے دوزخ کی اور کچھ نہ ہوگا۔ جب فرعون نے خدا کی درگاہ میں یہ دعا و مناجات کی تو اسی وقت ایک شخص غیب سے آیا اور اس غار کے منہ پر کھڑا ہو گیا اور فرعون سے کہنے لگا کہ میں ایک شخص کی شکایت تمہارے پاس لایا ہوں، تم اس کا انصاف کرو۔ یہ سن کر فرعون بولا، تو یہاں کیوں آیا؟ یہ جگہ تو انصاف کی نہیں ہے، کل دربار میں آنا، وہاں میں اس کا انصاف کر دوں گا، اور اسی وقت تو یہاں سے چلا جا۔ پھر وہ بولا کہ تم ہمارا انصاف یہیں کر دو، اور بغیر انصاف کرائے ہوئے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ چنانچہ یہ مکالمہ ہو ہی رہا تھا کہ ادھر دریائے نیل کا پانی جاری ہو گیا، نیل پھر بھر گیا۔ یہ دیکھ کر فرعون نے بہت خوشی محسوس کی، اور اسی خوشی کے عالم میں وہ اس شخص سے کہنے لگا کہ اے نوجوان، تم کیا چاہتے ہو؟ اس کے پوچھنے پر اس نوجوان نے فرعون سے کہا کہ جو بندہ خداوند عالم کی نافرمانی کرے اور اس کے حکم کو بھی تسلیم نہ کرے اور خداوند قدوس اس پر اپنی مہربانی کرے تو تم مجھ کو یہ بتاؤ کہ اس بندہ کی کیا سزا ہے۔ فرعون نے جواب دیا کہ اس بندہ کی سزا تو یہ ہے کہ اس کو دریائے نیل میں ڈبو کر مارنا چاہیے۔ اس نوجوان نے یہ جواب سن کر کہا کہ بہت اچھا ہے، آپ اس کو مجھے لکھ کر دے دیں تاکہ یادداشت
رہے، اور کل بندہ آپ کے دربار میں حاضر ہوگا، آپ کے حضور میں اظہار کرے گا۔ فرعون بولا کہ بھائی یہاں تو دوات قلم اور کاغذ نہیں، میں کس طرح لکھوں؟ اس نوجوان نے کہا کہ میں دیتا ہوں، تم لکھو۔ پھر فرعون نے اس غار کے اندر بیٹھ کر خوشی سے لکھا کہ جو بندہ اپنے خداوند کی نافرمانی کرے اور اس کا حکم نہ مانے اور خداوند اس کو سب طرح سے آرام دے، کھانے کو دے، تو اس بندہ کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریائے نیل میں ڈبو کر مارا جائے۔ اس طرح پر یہ دستاویز لکھ کر اس نوجوان کے حوالے کی، اور اس نے یہ نہ جانا کہ وہ نوجوان کون تھا، اور وہ نوجوان یہ دستاویز لکھوا کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ وہ در حقیقت حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ اور پھر اس کے بعد ایک آواز آئی، اے فرعون، دریائے نیل کو میں نے تیرے حکم کے تابع کیا، تو جب حکم کرے گا کہ اے پانی کھڑا رہ، تو وہ پانی تیرے حکم سے کھڑا رہے گا، اگر تو کہے گا کہ اے پانی تو جاری ہو جا، تو وہ پانی جاری ہو جائے گا، الغرض وہ تیرے فرمان کے باہر نہ ہوگا۔ تب فرعون یہ سن کر اور خوش ہو کر اس میدان سعید الاعلی سے اپنے گھر پر چلا آیا، اور دریائے نیل کو جس طرف کہتا وہ اسی طرف ہو جاتا۔ اگر وہ یہ کہتا کہ اے پانی تو اونچا ہو کر چل، تو پہاڑ سے زیادہ اونچا ہو کر چلتا، اور اگر وہ کہتا کہ اے پانی تو نیچے ہو کر چل، وہ پانی نیچے ہو کر چلتا۔ چند روز کے واسطے اللہ تعالیٰ نے فرعون ملعون کو ایسی کرامات دی تھی، باوجود اس کے کہ وہ فرعون دعوی خدائی کا کرتا تھا اور کہتا تھا، اے لوگو، میں مصر کا مالک ہوں اور دریائے نیل بھی میرے تابع ہے۔ دیکھو تو پانی دریائے نیل میں بالکل خشک ہو گیا تھا، اور میں نے ہی جاری کیا تمہارے پانی کے لیے۔ اہل مصر نے جب یہ کرامت دیکھی، فرعون سے تو تعریف کرتے ہوئے سجدے میں گرے اور اس کی ربوبیت کا اقرار کیا، بولے بے شک تو ہمارا پروردگار ہے، لعنت اللہ علیہم اجمعین۔ اور ایک مکان میں عالی شان لب دریا بنایا تھا، اور اس کا نام عین الشمس رکھا تھا۔ ایک حوض بنا کر دریا کے پانی کی نہر جاری کی تھی، اور اس پر 4 ستون سونے کے بنائے تھے، اور وہ اس طرح بنائے تھے کہ حوض کے کنارے پر سے کوئی شک پر جا کر دوسری راہ نکل پڑتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے 2 درخت بھی اس حوض کے کنارے پر پیدا کیے تھے، ایک درخت سے تو روغن زرد نکلتا تھا، اور دوسرے درخت سے روغن سرخ، اور وہ روغن جس کو بیمار کو دیا جاتا خدا کے فضل و کرم سے شفا پاتا۔ اسی وجہ سے فرعون ملعون فخر کر کے لوگوں کو جتاتا اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور اپنی ربوبیت کی دلیل ان درختوں سے دیتا کہ دیکھو میری ربوبیت کی یہ دلیل ہے۔ چنانچہ مخلوق نے جب ان درختوں پر غور کیا اور ان میں فرعون کی کرامات ظاہر ہوئی جو وہ کہتا، اسی وجہ سے خلق اور بھی فرعون کی ربوبیت کی قائل ہو کر گمراہ ہوتی چلی گئی، اور تمام ملک میں گمراہی پھیل گئی۔ تھینکس فار واچنگ۔